برائے عظمت افضل الشہداء سرکار ابو الفضل العباس صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین صلوات یقیناً آپ بہت دیر سے کائنات کی سب سے ترین عبادت میں مصروف ہیں، لیکن یقین مانیے ہم زندگی میں جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، صلوات تمام عبادتوں میں وہ واحد عبادت ہے جس میں لا شریک ہر ایک کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات ہم نے ایسی پڑھنی ہے کہ وہ ہم محسوس ہو کہ ہمارے ساتھ شریک ہے۔ بلندتر صلوات۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، یک زبان مل کر نعرہ تکبیر۔ دراصل شاید ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہوا کہ وہ ہمارا اللہ ہے، لیکن ایک بات طے ہے، وہ علی کا اللہ ہے۔ جب ہم علی علی کرتے ہیں نا، اللہ خوش ہوتا ہے، تو لازمی بات ہے جب اللہ اللہ کریں گے تو علی خوش ہوگا۔ آج پھر جو علی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، زمانے کو بتائیں جب علی والے اللہ اللہ کرتے ہیں تو کیسے ہے۔ مل کر یک زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی اللہ، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات۔ سلامت و آباد رہی۔ دعا کو میرا مالک آپ سب کا اس صفحہ اللہ پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ مالک کے ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، مالک آپ کو اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے۔ بانیان مجلس اعضا، خادمین صف اعضا، کاشف نے، ان کے والد صاحب نے، اور ان کے ساتھ مل کر یہ ذکر کبھی بھی فرد واحد کے کاندھوں پر بوجھ نہیں بنا۔ جس نے بھی ان کے ساتھ مل کر اس ذکر کو ممکن بنانے کے لیے جو بھی کاوش، جو بھی کوشش کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ بالخصوص ان کے مرحوم بھائی کاشف نے کہا تھا دعا فرمائیے میرا بادشاہ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ کوئی نہ کوئی دعا تو آپ سب کے دلوں میں بھی ضرور ہوگی، بس صرف اس بات پر یقین رکھیے گا، حسین اس ذات کا نام ہے جو دعا سے پہلے عطا کرنا جانتا ہے۔ آپ آباد رہیے۔ ظاہر بات ہے دن بھی آپ کے پیش نظر ہے اور بہت سی فرمائشیں بھی مجھے کی گئیں، لیکن کوشش کروں گا موقع اور محل کی مناسبت سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، جملے بازی نہ آتی ہے نہ کرتا ہوں،
بلکہ میں اگر اپنے طور پر بات کروں تو میں اس کے خلاف بھی ہوں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اتنا نقصان دین حقہ کو دشمنوں نے نہیں پہنچایا جتنا جملے بازی کرنے والوں نے پہنچایا. اس لیے جملے بازی میں نہیں کرتا. ہاں بس ایک ہی عادت ہے، جب بھی ممبر آل محمد پر آئیں، جب بھی آل محمد کی اور فرمان، ہر بات کی دلیل میں یا قرآن ہوگا یا فرمان ہوگا. یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب بھی ولایت کی بات ہو تو قرآن یا فرمان کی دلیل کے بغیر بات ہونی ہی نہیں چاہیے. میں سارا دن یہاں پر ولایت پڑھتا رہوں، آپ شام کو امام بارگاہ کے دروازے سے جاتے ہوئے پلٹ کے میری طرف دیکھ کے کہے او موسیٰ علی ہم آپ کی کسی بات سے متفق نہیں ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، اور معاذ اللہ میں کو حجت ہوں کہ میری بات ماننا لازم ہے. آپ انکار کر سکتے ہیں، جس کا جی چاہے اعتراض کر سکتا ہے، لیکن یہی وجہ ہے جب بھی ولایت کی بات ہو میں بیچ میں قرآن اور فرمان رکھتا ہوں تاکہ انکار کرنے والا کم از کم کافر تو بنے. کچھ پتہ تو چلے، کم از کم انکار کرنا ہے تو پھر جرت پیدا کرو. انکار کرنا ہے تو قرآن کی آیت پہ انکار کرو، رسول کی حدیث پہ انکار کرو. یہ جو ضد میں ایسے کر کے سر ہلتا ہے نا، میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا، اسے ضد کہتے ہیں. اور ضد اگر نوح کے بیٹے کو آ جائے اللہ اسے بھی ہلاک کر دیتا ہے. تھوڑی سی توجہ آپ نے میرے ساتھ رکھنی ہے. کوشش کروں گا وقت میں رہتے ہوئے جو فرمائشیں اور آپ کا ایک طویل انتظار اس کو میں پورا کر سکوں. زمانے نے جو سب سے بڑا ظلم کیا اپنے اوپر، اس میں سے پہلا ظلم یہ تھا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ حسین ایک مذہبی شخصیت ہے. میں آغاز کر رہا ہوں، ظاہر بات ہے مجھے سفر کرنا ہے. حسین مذہبی شخصیت نہیں ہے. حسین کا تعلق کسی ایک مذہب سے نہیں ہے. حسین کسی ایک مذہب کا امام نہیں ہے. حسین کسی ایک مذہب کا پیشوا نہیں ہے. حسین ہر غیرت مند کا امام ہے. آپ آباد رہیں. جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی شخص اپنی بہن کو بہن سمجھ رہا ہے حسین کا احسان باقی ہے. آپ آباد رہیے کہ آپ بڑی دیر سے مالک کی اس نوکری میں مصروف ہیں. میں بنا کسی تمہید کے بات کرنا چاہ رہا ہوں. حسین کا احسان چلتا رہے گا جب تک غیرت انسانی موجود ہے. حسین کا احسان چلتا رہے گا. حسین کو مذہبوں میں نہ بانٹنا، حسین کو رنگوں میں نہ بانٹنا، حسین کو زبانوں میں نہ بانٹنا، حسین کو علاقوں میں نہ بانٹنا. میں ایک جملہ کہہ کے صرف یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہونا ہے یا آپ کو اپنے ساتھ آنے کی دعوت دینی ہے. بس یوں سمجھ لیں، گھر میں کبھی آپ نے بجلی کا کام کرنے کے لیے الیکٹریشین بلایا ہو تو بجلی کا کام کرنے سے پہلے نا جیب سے اتنا سائیک آلہ نکالتا، وہ لگا کے چیک کرتا کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں. بس سمجھے میں بھی ایک ٹیسٹر لگانے لگا. دیکھنا یہ ہے کہ کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں، تاکہ اسی حساب سے آپ سلامت رہیے. میری عادت ہے دلیل کے بغیر میں نے کبھی بات نہیں کی. میں بات کر کے دلیل رکھ کے پھر نتیجہ دیتا ہوں. بس ایسے ہی جی کی آپ کی محبت کو دیکھ کے جملہ پہلے کہہ رہا ہوں، دلیل آگے آئے گی. بس دیکھنا مجھے یہ ہے آپ دلیل پہ ساتھ چلو گے یا جملے کا استقبال کر کے پھر مجھ سے دلیل مانگو گے. حسین سراپا عطا ہی عطا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، حسین کو دینا آتا ہے. کتنا عطا کرتا ہے حسین؟ حسین وہ بھی عطا کر دیتا ہے
جو اللہ کے خزانے میں بھی نہ ہو۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے یا بس آپ نے میرے اصرار پہ داد دے دیا ہے۔ میں ہاتھ جوڑا، آپ سلامت رہیے، میں دلیل دیے بغیر کہیں نہیں جاتا۔ آپ حسین وہ بھی عطا کر دیتا ہے جو اللہ کے خزانے میں نہ ہو۔ تو اب پوچھو نا مجھ سے کہ کوئی دلیل تو ہوگی نا۔ ابھی تو 1 منٹ پہلے قرآن و فرمان کی بات کر رہے تھے، اتنی بڑی بات اللہ کے خزانے میں نہیں ہے تو حسین کہاں سے دے گا؟ دلیل، ارے صبح و شام سنتے ہو، تھا ایک مسلمان نہیں تھا مگر جاہل بھی نہیں تھا، عالم تھا، مباہلے میں آیا تھا مباہلہ کرنے کے لیے نجرانیوں کے ساتھ۔ جب دیکھا اللہ کے انوار کو چلتا آتا ہوا، اسی مباہلے کے اگلے دن آیا رسول اللہ کے پاس راہب یہ کہنے کے لیے کہ بیٹے دے دو۔ رسول اللہ نے کہا کہ لو پر ہیں ہی نہیں، لو پر نہیں ہیں تو مطلب قلم نے لکھے نہیں ہیں، قلم نے لکھا نہیں اس کا مطلب اللہ کا حکم نہیں ہوا، اللہ کا حکم نہیں ہوا اس کا مطلب مشیت نے چاہا نہیں، مشیت نے چاہا نہیں کا مطلب اللہ کے علم میں نہیں ہے، اور جو شے اللہ کے علم میں ہی نہ ہو وہ تجھے کہاں سے دے دوں؟ ساتھ چلنا میرا وہ یہ رسول اللہ اس کی سکی تو بند کر، جو شے اللہ کے علم میں ہی نہیں ہے تجھے کہاں سے دوں؟ اب ایک میں علمی تقاضا بھی پورا کر گیا ہوں، اس کے اندر اگر توجہ ہو، کوئی بھی شے جو لوح پر آتی ہے کیسے؟ اللہ کے علم میں ہوتی ہے، علم سے مشیت میں آتی ہے، مشیت حکم دیتی ہے، حکم قلم پر آتا ہے، قلم لوح پر آتا ہے، لوح سے پھر قسمتوں میں جاتا ہے، بڑھتا ہے، نہ لوح پہ، نہ قلم میں، نہ مشیت میں، نہ حکم میں، نہ علم میں، کہاں سے دے دوں؟ ہے ہی نہیں، جا۔ جیسے واپس پلٹا، رسول کے دروازے کے باہر پاسبان توحید حسین کھڑے تھے، اسے روک کے کہا میرے نانا کے دربار کی توہین کرتا ہے، لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنس کے جاتے ہیں، تو پہلا دیکھا ہے ہنستا ہوا آیا تھا، روتا ہوا جا رہا ہے، کیا نہیں ملا؟ اب جملہ وصول کر لو گے، حسین کا جملہ ہے، میرا نہیں، داد مجھے نہیں دینی، دل کرے واہ واہ کرنے کا تو حسین کے جملے پہ حسین کو واہ واہ کرنا تاکہ دعا بھی حسین تمہیں دے۔ کہ کیا نہیں ملا تجھے یہاں سے؟ کیا لینے آیا تھا؟ آخر جو یہاں سے نہیں ملا، زمانہ تو یہاں سے اللہ لے کے جاتا ہے، زمانہ یہاں آپ آباد رہو، لوگ اللہ لے کے جاتے ہیں۔ تجھے کیا نہیں ملا؟ وہ اللہ سے بڑا کچھ مانگنے آ گیا؟ کہا نہیں یار نہیں، ایسے گاڑی کہا تو کا بیٹے لینے آیا، بلا دشمن کلائی پکڑی، اندر آئے، کیا کیا حسین نے؟ بزرگ بیٹھے مجھے بتائیے گا۔ اندر آ کے نانا بیٹے لینے آئے، بیٹے غایت الموت آپ کے مکتب کی بہت بڑی کتاب ہے، لفظ پر لفظ، نانا بیٹے لینے آئے، بیٹا حسین اس کی تقدیر میں نہیں ہے۔ نانا تقدیر میں ہوتے تو ہم سے تھوڑا ہی نہ لینے آتا۔ یہ مسکراہٹیں حسین سلامت رکھے، جو حسین سے خیرات چاہتے ہو ہاتھ اٹھا کے مل کے حیدری۔ نانا تقدیر میں ہوتے تو مل جاتے، ہم سے لینے تو نہ آتا نا۔ ابھی سے کل ہی پتا چلا کہ وہ ہم ہی ہیں جو تقدیریں بدلتے ہیں، اسی لیے تو آیا ہے۔ تو انصاف سے بتاؤ مجھے، تم جو حسین کے نام پر اس طرح یہاں بیٹھے ہو، کیا کیا حسین نے؟ حسین طاق میں گئے، جا نماز نکالی، بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیر کے دعا کر کے کہا اللہ اللہ حسین کی عزت کا سوال ہے، اس کو بیٹے دے دے۔ سب ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، تو کیا ہوا تھا؟ پاسبان توحید، ناز توحید بن کے چلنا شروع ہوا، حبیب توحید کی گود کو رحل بنایا حسین نے۔ اللہ کا بولتا ہوا قرآن حسین رسول کی رحل نما گود میں جب بیٹھا تو بیٹھ کر بے نیازی سے ایسے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں نانا کیا کہہ رہے تھے؟
کہا اس کی تقدیر میں نہیں ہے، لو پہ نہیں لکھے حسین میں نے دیکھے ہیں۔ کہا لو پہ نہیں ہے، کہا میں نے ایک دیا۔ کہا قلم نے لکھا ہی نہیں، کہا میں نے 2 دیے۔ کہا اس پہ حکم نہیں ہوا، کہا 3 دیے۔ کہا مشیت ہی نہیں ہے، کہا 4 دیے۔ کہا اللہ کے علم میں نہیں ہے، کہا 5 دیے۔ کہا حسین اللہ سے تو پوچھ، کہا میں نے 7 دیے۔ اب آپ اللہ سے کہو حسین کی مانے گا یا ٹالے؟ آپ سلامت رہے۔ اچھا اپنے محلے کا ذکر لگا لیا تو سب مل کے بیکھنا لگا، مل کے یک زبانہ اللہ۔ جب بات یہاں تک آئی ہے نا، میں نے 7 دیے، رکا کیسے ہے حسین؟ جب بات آئی حسین عطا کرنے پہ آئے تو حسین نہیں رکتا۔ ہمیشہ یاد رکھنا مانگنے والے کا ظرف جھلکتا ہے، حسین نہیں رکتا۔ 7 پہ بات آئی، اس نے دونوں ہاتھ حسین کی نالین پہ رکھ کے کہا شہزادے آپ نے کہا یقین ہو گیا کہ ملیں گے۔ حسین جلال اللہ کی تصویر بن کے اٹھ کے کھڑے ہوئے، ایک بار آنکھوں میں سرخی چھائی کا کیا کرتا ہے تو نے حسین کی توجہ، تو نے حسین کی کریمیت کے بحر بے قرار میں کنکری اچھال ہی دی ہے۔ اب میرا کرم اوج کمال پہ ہے، تیرا ظرف چھلک گیا۔ اگر تو حسین کو نہ روکتا قیامت کے دن آدم کی نسل ایک طرف، تیری نسل ہے۔ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ حسین۔ حسین حالانکہ جتنے بندوں نے اس روح زمین پر آنا ہے ان کی روحیں روز الست سے پہلے خلق ہو چکی ہیں، عالم ارواح میں ہیں۔ جس بندے نے روز محشر قیامت سے گھڑی بھر پہلے بھی پیدا ہونا ہے اس کی روح خلق کر کے رکھی گئی ہے۔ جیسے ہی اس کے پیدا ہونے کا وقت آتا ہے روح اس کی ماں کے شکم میں داخل ہو جاتی ہے اور وہ اس کے بعد پیدا ہوتا ہے، یعنی بندہ نہیں تو روح بھی نہیں، اگر روح نہیں تو بندہ بھی نہیں۔ اب جس نے پیدا ہونا ہے اس کا ذکر تو لوح پر ہے، اس کی روح کا ذکر بھی لوح پر ہے۔ سمجھا ہی نہیں زمانہ؟ حسین کسے کہتے ہیں؟ راہب کے بچوں کا لوح پر ذکر نہ ہونے کا مطلب ہے صرف ان کے بدن نہیں، ان کی روحیں بھی خلق نہیں ہوئی تھی۔ حسین نے خالی بیٹے نہیں دیے، روحوں کو بھی خلق کیا۔ سمجھو تو صحیح حسین ہے کیا؟ کوئی جانے تو صحیح حسین کا اور اللہ کا معاملہ کیا ہے۔ آل محمد نے ہمیشہ وہ کیا جو اللہ نے چاہا۔ حسین نے آل محمد نے ہمیشہ وہ کیا جو اللہ نے چاہا، اور اللہ نے ہمیشہ وہ کیا جو حسین نے چاہا۔ ان کے رشتے کو سمجھو۔ ظاہر بات ہے ایام کی مناسبت سے چل رہا، لیکن جو کہنا ہے وہ کہوں گا ضرور۔ سمجھا نہیں زمانہ؟ حسین اور اللہ کے رشتے کو عطا حسین کرتا ہے۔ آپ حسین سے دعا مانگو، عطا اللہ کرتا ہے۔ ان کی آپس میں تجارت ہو چکی ہے، تجارت۔ ایک جملہ سنا ہوگا ذاکرین سے اکثر، اب جو آپ کو جو میں نے دیکھنا یا میں نے آپ کے ساتھ آ کے بیٹھنا وہ میں نے دیکھ لیا، اب میں وہ پڑھنے لگا ہوں جو پڑھنا ہے۔ حسین کا اور اللہ کا ایک جملہ آپ نے اپنی زندگی میں لازمی سنا ہوگا ذاکرین سے، وہ تو بات کبھی حسین کا اللہ پر احسان ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے، کبھی غور کیا؟ حسین کا اللہ پر احسان،
اللہ پر احسان ہو بھی سکتا ہے؟ اللہ پر احسان کیسے ہو؟ کون کرے گا اللہ پہ احسان؟ اللہ پہ احسان کوئی کر سکتا ہے؟ وہ تو خود محسن ہے، اس کا سب پر احسان ہے۔ بس یہی تو مسئلہ ہے، آنکھوں پر بغض علی کی سیاہ پٹیاں باندھ کر قرآن پڑھنے سے حفظ نہیں ہوتا۔ سوچنا میں نے جو کہا ہے، آپ ذرا مجھے میں نو کریں، میں پھر کہتے تو حق ہے اس میں کہنے میں کیا آ گیا؟ میں نے کہا آنکھوں پر بغض علی کی سیاہ پٹیاں باندھنے سے قرآن حفظ نہیں ہوتا، کبھی نہیں، اپنے معنی نہیں کھولے گا۔ یہ پٹیاں کھول، قرآن سے پوچھ کیا کہہ رہا ہے، قرآن بتائے گا۔ بڑی توجہ، اللہ پر احسان ہو سکتا ہے یا نہیں پہلے تو یہ دیکھ لیں۔ حسین کو تو ایک طرف رکھو، اللہ قرآن میں کیا کہہ نہیں رہا؟ میں احسان کا بدل دیتا ہوں اور بڑھا کر دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے میں احسان کا بدل دیتا ہوں، یعنی اللہ مان رہا ہے کہ احسان ہو سکتا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے بڑھا کے دوں گا۔ اللہ ہوں، مجھ پہ جس نے احسان کیا میں اس کو بڑھا کر دوں گا۔ آج مولوی صاحب سے پوچھ لو تو قرض حسنہ کے نام پہ کہتے ہیں ارے ضرورت مند کو قرض حسنہ دو، اللہ پر احسان ہے۔ قرض، ہاں مولوی اللہ پر احسان کرے سمجھ میں آتا ہے، حسین کا اللہ پر احسان سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ پر احسان کے لیے سٹیٹس بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ زیدی اب دلیل دینے لگا ہے، کہاں کہاں پورے ضلع بھر سے آئے ہو نا، اب یہ لے کے جانا کیا احسان ہے حسین کا۔ میں دو بتانے لگا ہوں، سارا دن پڑھتا رہا ختم ہی نہیں ہوں گے۔ اللہ پر احسان کیا؟ پہلا اتنا بتاؤ، اللہ کا وجود ہے، بدن ہے، پھر بھی کلام کرتا ہے نا اللہ، یعنی بنا بدن کے جو کلام کرے وہ اللہ ہے، جو بنا زندگی کے بولے وہ اللہ ہے۔ گردن کٹ گئی، حسین نوک نیزہ پہ بول رہا تھا، اگر حسین نوک نیزہ پہ فقط اپنا نام ہی لے دیتا انا حسین، لوگ خدا مان کے سجدہ کر دیتے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، تم جیو ماتمیو سلامت رہو، تمہیں سلام ہے، مل کے یا علی حق ہے علی، اور آپ کو سلامت رہو، فقط اپنا نام لے دیتا حسین۔ کٹی گردن سے آواز آ رہی ہوتی ہے نا حسین ابن علی، بنا بدن کے تو اللہ بولتا ہے، ہو جاتے سجدے۔ حسین نے کیا کیا؟ گردن کٹ گئی، دھڑوان فضائل میں سننا اور سر نو، ارے کیا مارے گا، اب جملہ لے لینا، تمہارے نصیب ہے، اب تمہاری روحیں بیدار ہو رہی ہیں، تو پھر اب آمد بھی ہے جو مالک کی۔ کیا مارے گا حسین کو مارنے والا؟ کون مارے گا حسین کو؟ ارے گردن کٹ گئی ہے، حسین نوک نیزہ پہ بول کے بتا رہا ہے ہم زندگی سے زندہ نہیں ہیں تو موت سے مر بھی نہیں سکتے۔ ہمیں کون مارے گا؟ مر گئے حسین کو مارنے والے، حسین کٹی گئے، آپ آباد رہیے، آپ سلامت رہیے۔ اور کیا بولے، کیا کہا کیا حسین نے نوک نیزہ پہ جا کے؟ قرآن پڑھانا ساری زندگی، جب بزرگ پہ بیٹھے ہیں آپ دعاؤں کا طالب ہو، قرآن پڑھا، یہ بتایا کسی نے آئی تک کیا پڑھا، کتنی بار پڑھا؟ اب یہ عشرے کا عنوان ہے لیکن صرف تعداد بتا رہا ہوں تاکہ کربلا سے شام تک حسین کے سر نے کل 7 مقامات پر کلام کیا ہے۔ 7 جگہ جو کلام کیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ کہیں سورہ کہف تلاوت کر رہا ہے، کہیں سورہ کہف کی آخری آیت تلاوت کر رہا ہے، کہیں پہلی آیت تلاوت کر رہا ہے۔ حسین نے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طرح سے قرآن پڑھ کر بتایا، جیسا کہ سورہ کہف پڑھا تو حسین یہی بتا رہا ہے۔ غور نہیں کیا تم نے؟ سورہ کہف پڑھتے یہی تو بتا رہا ہوں، وہ اصحاب کہف جو غار میں سو رہے ہیں، مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، تو جب وہ زندہ ہیں تو حسین کیسے مر سکتا؟ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔
بس توجہ رکھیے گا. بیٹھ جاؤ میرا بھیا, میرا بھائی, میرا بیٹھ جائیں آپ. سلام سلام. جاؤ. اصحاب کہف نہیں مر سکتے, وہ زندہ ہے. کتنے سو سالوں سے اللہ نے نیند تاریک کر دی, پھر بھی زندہ ہے نا. حسین کو کیا مارے گا حسین کا قاتل. حسین زندگی سے زندہ نہیں ہے, زندگی حسین سے زندہ ہے. زندگی حسین سے زندہ ہے. کٹے ہوئے گلے سے زندگی نے نکل کے حسین کے کہا تھا. آپ نے حدیث سنی نا رسول اللہ کی, اب یہ بھی سننا. حسین کے کٹی ہوئی رگوں سے زندگی باہر نکل کر حسین کے قاتل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی کہہ رہی تھی, سن انا من الحسین. حسین سنو, انا حسین سنو. جملے بازی نہیں, منزل بمنزل. حسین کیا کیا, اپنا نام بتا دیتا سجدے ہو جاتے. نہ 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 قرآن پڑھا. ہائے, اب جملہ آپ کے مطلب کا ہے یہ مجھے پہلے پتا ہے. قسم بخدا سینہ میرا پھٹا جا رہا ہے. میرا مالک مجھے وہ لفظ دے دے اور آپ کو وہ ظرف دے دے, اتار لیں. حسین نے قرآن پڑھا نا, قرآن پڑھا. نوکے نیزہ پر گردن کٹ گئی, نوکے نیزہ پر ہے نا, بدن کربلا میں ہے, نوکے نیزہ پر سر پڑ. یہ جو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ہے نا, سر کاٹا ہے پھر بھی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, پھر بھی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. قاتل نے سر کاٹا تھا پھر بھی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. یہ جنہوں نے سر اٹھائے ہیں یہ حافظ قرآن ہیں, ان کے گلوں میں قرآن حمائل کیا ہوا ہے نا. 1400 میل تک حسین نے قرآن پڑھا. جاؤ تاریخ میں 1400 سال کی گواہی دے کر, موسیٰ زیدی حجرے کی سرگوشی نہیں ہے, منبر کا ڈنکا ہے. مائک پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں, ایک مورخ بتا دے کسی نے کہا ہو ارے حسین کا سر قرآن پڑھ رہا ہے, اس آیت کو حسین نے غلط پڑھ دیا, یہاں حسین آیت بھول گیا, یہاں حسین نے آیت کا صحیح طور پر ادائیگی نہیں کی. نہیں نا, کسی میں ہمت نہیں ہوئی. ارے تو پھر شرم کرو, جس کا نواسا گردن کٹنے کے بعد بھی قرآن نہیں بھولتا, اس کے نانا تو عصیان نہیں ہوتا. آپ آباد رہو مل کے. حیدر حیدر سلامت رکھا. میں نوکر, جی جی بسم اللہ, میں نوکر. جس کانوں پہ ہاتھ ہے گستاخی نہ سمجھ لینا, لیکن اگر اللہ بھی کہے رسول بھی کہے اور میں نہ کہوں تب ضرور گستاخی ہوگی. ہذیان کہتے ہیں بھول جانے کی بیماری کو. یہ کون رسول اللہ پہ تہمت باندھ رہے ہیں ہذیان کی, جن کی مائیں بچے پیدا کر کے بھول گئیں کہ باپ کون تھا. بادشاہ کو سلام. بسم اللہ. بات سمجھنے لگتی. ایک لفظ ہے گالی کا, مغلظات. گالی کیا چیز ہوتی ہے؟ جس میں جو بات نہ ہو اس کے لیے وہ کہنا. ایک بندہ سچا ہے, آپ کہیں یار جھوٹا ہی بلا, گالی ہے. ٹھیک ہے, گالی ہے. اب اگر میں کسی گستاخ کو کہوں کہ وہ کتا ہے تو شاید کو سمجھے گا یہ منبر کی توہین. آپ کو پتہ کتا کون؟ ایک تو ویسے ہوتا ہے جانور, لیکن نفرت میں کہا گیا
اب رسول تک بات، حسین میں بات ہو رہی ہے تو حسین منی وانا من الحسین، اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حسین کی اپنی چاہت ہے تو بات یہاں تک آئی. کون ہوتا ہے؟ یہ رسول نے بتایا. اب اگر رسول نے بتایا تو اب جو انکار کر رہا ہے پھر وہ رسول کا تو نہ رہا. جنگ تھی جنگ خندق، کوئی عمر ابن عبد ود نام کا خندق پھلانگ کر اس طرف آ گیا تھا. اس کے آنے پر رسول نے کچھ نہیں کہا، خندق پھلانگی رسول نے کچھ نہیں کہا. آ کے چوڑا ہو کے کھڑا ہو گیا، رسول نے کچھ نہیں کہا. آ کے تمام خیموں میں بیٹھے ہوئے مجاہدین کو گھور رہا تھا، تب بھی رسول نے کچھ نہیں کہا. اس نے یہاں تک گستاخی کی، تمہارا یہ کہنا ہے کہ تم جنگ کرو اور مر جاؤ تو جنت ملتی ہے، شہید ہوتے ہو. ہاں، اور تم یہ کہتے ہو کہ جب تم جنگ کرو اور تم جیت جاؤ، غازی بنو، تب بھی جنت ملے گی، یعنی شہید ہو کے بھی جنت. تو آؤ میں جنت تقسیم کرنے آیا ہوں، مجھے مار کے غازی بن جاؤ تب بھی جنت پاؤ گے، مجھ سے لڑ کر مر جاؤ تب بھی جنت پاؤ گے. لیکن کوئی بھی جنت کا شوقین اس وقت آگے نہیں بڑھا. رسول اللہ نے اس گستاخی پر بھی کچھ نہیں کہا. قسم بخدا منبر پر مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مجتبیٰ کی قسم، صلی اللہ کی قسم، کائنات میں اس کے آگے قسم کوئی نہیں. جو اس کے بعد رسول نے کہا تھا وجہ پتہ کیا تھی؟ عرب میں جب کوئی بدماش کسی بڑے سردار کو میدان میں یلغار کے لیے چیلنج کر کے بلاتا تھا کہ ہمت ہے تو باہر نکل آ، تو اس کا انداز یہ ہوتا تھا کہ نیزہ لے جا کر اس کے لشکر میں سے ہوتے ہوئے سردار کے خیمے کے دروازے کے باہر نیزہ گاڑ دے. اس کا مطلب ہوتا تھا اس نے سردار کو کھلا چیلنج کیا کہ اگر ہمت ہے تو باہر آؤ. کیا کیا؟ حجت کے دروازے پر نیزہ گاڑا. گستاخی کی نا. تو رسول نے اس موقع پہ کہا کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے گا؟ سننا، یہی کہنا کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے گا؟ پتہ نہیں سن کیا رہے ہو. اس دن ساتھی کو پتہ چل گیا جو بھی حجت کے دروازے پر گستاخی کرے وہ کتا. میں اس کا ذمہ دار ہوں. آپ جو سمجھ رہے ہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. اس کی ذمہ داری میں تو یہ کہہ رہا ہوں رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ نے خود عمل کر کے قول و حدیث فعل تو سنت دونوں چیزیں کہ جو حجت کے دروازے پر گستاخی کرتا ہوا، معصوم کے دروازے پہ گستاخی کرتا ہوا ملے تو رسول اللہ کون ہے؟ کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کر؟ تو پھر ایک ہی ہے کائنات میں جو سب کتوں کا منہ بند کرتا ہے. قسم بخدا بات اس نہج پہ ایسے یہاں پر مڑ کے آئے گی. قسم بخدا یہ میں بھی نہیں جانتا تھا. اب حسین کی حسین جانے، علی کی علی جانے. وہ معجز نما ہستی ہے علی کہ کائنات کے سارے گستاخ کتوں کا منہ علی نے ہی بند کیا ہے. لیکن علی نے کبھی بھی اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی. یہاں بھی جب کھینچی تھی اسے گرایا تھا، گرا جیسے ہی اسے گرایا سب مجاہدین باہر آ گئے. اس نے گستاخی کی جو میں دہرا بھی نہیں سکتا، آپ سب جانتے ہیں. اس نے گستاخی کی، علی بادشاہ نے چھوڑ دیا. چھوڑ کے علی جیسے ہی ہٹے، علی کے ہٹنے سے پہلے مجاہدین واپس چھوڑ دیا. علی نے بتایا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا. تو نے گستاخی کی ہے میری،
اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو بات یہی ہوتی علی نے غصے میں اپنا بدلہ لینے کے لیے مار دیا. علی نے اپنا بدلہ کتنی علی کی زندگی ظاہری حیات میں ایسی گستاخی علی کے ساتھ اور کسی نے نہیں کی ہے, اس نے کی تھی. اور علی چھوڑ کے اپنے گستاخ اور اپنے دشمن کو اٹھ گیا, چکر لگایا, غصہ ظاہری ختم ہوا, آئے پھر قتل کیا, کیونکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے تھا. بھولنا نہیں, میں ایک ہی نقطے پہ مجلس پڑھنے کا عادی ہوں. کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کہتا ہے میں احسان کا بدل دیتا ہوں. تو پھر علی نے ساری زندگی اللہ کے دشمن مارے ہیں, اب علی کے دشمن مارنا اللہ کا کام ہے, اللہ کا کام ہے. آپ جی, اور اللہ اپنا کام بہت اچھے سے جانتا ہے, بہت اچھے سے, اور اللہ کر رہا ہے, اور اللہ کر رہا ہے. اب مجھے یہاں پہ ایک, میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا, ایک بات اور کروں, ورنہ قسم کا خدا یہ دنیا بھر کے سارے کتے مجھ سے گلا کریں گے. چار پیروں والے, چار پیروں والے یہ ضرور گلا کریں گے. علی سے فرق پوچھ لیتے تاکہ قصہ تمام, بڑی توجہ, بس سمجھے کچھ ہوا ہی نہیں تھا, بس علی سے فرق پوچھ لیتے. منبر سلونی پر علی بادشاہ خطبہ لدنی دے رہے, اور خطبہ کہتے کہتے علی ایک مقام پر پہنچے. بس اس مقام پر پہنچ کر علی نے اظہار ولایت الہیہ کیا. ولایت اللہ کی ہوتی ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھنا, ولایت اللہ کی, علی کی. علی اگر کہیں آپ کے ذہنوں میں یکدم آپ نے ایسے کر کے دیکھا, ہم تو یہ ساری زندگی سوچے کہ ولایت علی کی, ولایت اللہ کی. قرآن سورہ مائدہ آیت کا نام ہی آیہ ولایت ہے. انما ولیکم اللہ, بے شک تیرا ولی تیرا اللہ ہے. ولایت اللہ کی ہے, اللہ کی. کائنات میں جو کچھ ہے جس کے پاس ہے اللہ کا, کائنات میں طاقت فقط ایک ہے اللہ کی, کائنات میں فقط ایک ہے اللہ کی. جو کچھ ہے کائنات میں اللہ کا ہے. اللہ جس کو جیسا جیسا اہل سمجھتا ہے اسے ویسی نعمتیں عطا کرتا ہے, اور اللہ جسے اہل جیسا سمجھتا ہے اسے ویسی نعمت دیتا ہے, اور اللہ جسے اپنے جیسا سمجھتا ہے میں خود رک گیا. تو کیسی بات ہے, کوئی ہوتا ہے خطیب ایسا آدھا جملہ کہہ کے خود رک جاتا ہے. میں بس یہی دیکھنا چاہ رہا ہوں, حیران اور پریشان یہ دو الگ کیفیتیں ہیں. حیران پریشان, علی کے فضائل پڑھے جا رہے, حیران ہو جائے کیوں, مظہر اللہ جائب ہے. بنتا ہے حیران ہونا, علی کے فضائل پہ نہیں, حیران ہونا, پریشان نہ ہونا, پریشان نہیں ہونا, حیران ضرور ہو. اللہ میں جا رہا ہوں کہیں کیا نا, جو بات کہی ہے اس کی دلیل جب تک قرآن سے زیدی نہیں دے گا, زیدی میں موت سے 2 گھڑی مہلت نہ مانگوں کہ بات کہی تھی میں نے, کہی بھی علی کی ولایت پر تھی, قرآن سے دلیل باقی ہے, اسی قرآن والے سے 2 گھڑیاں اوپر لے کر میں وہ دلیل دے کے مروں گا, ایسے نہیں جانے والا. میں جو کہہ رہا ہوں اللہ نے کہا, جو جیسا اسے میں نے ویسا دیا, تو جو اللہ جیسا یہی کہا نا میں نے, ہے نا, تو کفر ہو گیا, شرک ہو گیا. شرک تو تب ہوگا جب قرآن سے نہیں دکھاؤں گا, اور اگر قرآن سے دکھایا پھر بھی کسی نے علی کے بغض میں کہا کہ شرک ہے, قسم بخدا یہ بات تو پھر مزہ ہی بڑھا دیتی ہے. لوگ علی کے بغض میں اللہ کے دشمن ہو رہے ہیں.
بدبختی کا عالم چیک کرو. علی کے بغض میں دشمنی اللہ سے, دشمنی, وہ اللہ تو واجب الوجود ہے, نظر نہیں آتا, اس لیے وہ دشمنی پھر نکالتے بھی انہی سے ہیں. قانون یہی چلا آ رہا ہے 1400 سال سے. لیکن میں نے کیا کہا, جس کو وہ اپنے قرآن سے دکھانا ہے نا. مباہلے کے پہلے بھی حوالہ دیا تھا. مباہلے میں نجرانی جب آئے تھے یہ کہتے ہوئے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, تو محمد بادشاہ نے جا کر ان سے مباہلہ کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا کہ کیونکہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا کیا بات کر رہے ہو, عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو وہ اللہ کا بیٹا ہو گیا. اگر یہی دلیل ہے تو پھر عیسیٰ سے زیادہ حق آدم کا ہے, نہ باپ نہ ماں. لیکن نہیں مانے, کتنی بڑی دلیل تھی, نہیں مانے, نہیں نا. اگلے دن مولا علی بھی آ گئے, انہوں نے بھی دلیل دی, پھر نہیں مانے. تیسرے دن اتمام حجت کرنی تھی, تیسری دفعہ حسنین کریمین آ گئے, حسن نے دلیل دی, نہیں مانے. پھر جب حسین نے دلیل دی نا, اب مباہلے میں کیا سن ہے حسین کا, حسین کی دلیل سنو گے, مجھے جملہ اگلا دینا ہے لیکن بات یہاں آ گئی کیونکہ حسین چل رہا سا. حسین کی دلیل کیا تھی؟ حسین نے کہا کیا دلیل ہے تمہارے پاس, کیا کہہ رہے ہو؟ کہا رسول اللہ کا کہا. اس پہ پھر اگلی بات یہ رکھی کہ کیونکہ بطول ہے عیسیٰ کی ماں. کہاں یہ تم صحیح کہہ رہے ہو حسین بادشاہ, یہ تم. اگر جملہ پہلے سنا قسم بخدا منہ پہ ہاتھ رکھ لینا, ورنہ کم از کم کیونکہ حسین کا ہے تو حسین تک جائے تمہاری داد, تاکہ حسین سے آئے تمہیں شاباش. حسین نے کہا یہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ کی ماں بطول ہے, بے شک بطول ہے, مگر بطول ہو کر بھی عیسیٰ کی ماں میری ماں کی کنیز ہے. جاگنا جاگنا خدا کا واسطہ, آپ آباد رہو, آپ آباد رہو. ہے نہیں, بطول ہو کر بھی عیسیٰ کی ماں میری ماں کی کنیز ہے. یہ کہہ کے حسین کھڑے ہوئے آگوش چھوڑ کے محمد کی, اور کہا کیا بات کر رہے ہو, عیسیٰ کی ماں میری ماں کی کنیز ہے, میری ماں کی کنیز ہے. تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو, میری ماں کی کنیز کا بیٹا ہے. ارے جو دعویٰ ہم نے نہیں کیا وہ عیسیٰ کیسے کرے گا؟ بات دیکھنے کا اسے کہتے ہیں پاسبان توحید. آپ سلامت رہو. پھر یہ موقع تھا, اب اللہ نے کہا بس بس, حسین کو جھٹلایا, بس اب نہیں, بس جلال کا تو اب کیا کریں گے اللہ, میں نہیں کرنا ہے اب جو کرنا ہے. خطبہ دیتے بیچ خطبے میں ایک شخص نے علی بادشاہ پر روک کر ایک سوال کیا. علی اب کیا بیان کر رہے ہیں؟ علی ولایت بیان کر رہے ہیں. کون سی ولایت الہیہ, ٹھیک ہے. پلٹ کے واپس جہاں گیا تھا وہیں پہ آؤں گا, یہ واقعہ بیچ میں نہ رہ جائے. ولایت الہیہ بیان کر رہے ہیں, اور بیان کرتے کرتے وہ کھڑا ہوا اور علی سے ولایت پر سوال کرنے لگا. سوال, علی نے کہا خاموش, تجھے کیا علم کائنات کی ہر شے اس کا شکر ادا کر رہی ہے؟ ہر شے, علی نے کہا ہاں ہر شے. پتھر بھی؟ علی نے کہا ہاں. کہ پتھر تو نہیں بولتے؟ کہاں, تجھ جیسے کے ہاتھ میں نہیں بولتے, محمد کے ہاتھ پہ آئیں تو پتھر بولتے ہیں. کہا آپ ہر شے کیسے کہہ سکتے ہیں, ہر شے کیسے بول سکتی ہے, اور اگر بولے گی تو آپ نے کہا شکر ادا کر رہی ہے. ہر شے اگر شکر ادا کرے گی تو جو اس کی کم ترین مخلوق ہے وہ کاہے کا شکر ادا کر رہی ہے. علی کہہ رہا کس کی بات کر رہا ہے؟ تو بے ساختہ کہنے لگا کتا کس بات پہ شکر ادا کرے گا؟ توجہ, کہا کتا کس بات پہ شکر, کہا کتا بھی شکر ادا کر رہا ہے اپنے رب کا. کہا وہ کس بات پہ؟ کہا کتا شکر ادا کرتا ہے اے میرے رب تیرا شکر ہے کتا بنایا خنزیر نہیں بنایا, کتا بنایا خنزیر. جیسے علی نے یہ کہا فوراً کہنے لگا ہاں میں یہی تو
دیا کہ کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا، اگلے سال تک یاد رہے گا تمہیں. کہا کتا شکر ادا کر رہا ہے، کتا بنایا خنزیر نہیں بنایا. علی خنزیر کیا شکر ادا کر رہا ہے؟ علی نے کہا خنزیر بھی شکر ادا کر رہا ہے، تیرا شکر ہے خنزیر بنایا، ولایت کا دشمن نہیں بنا. علی کہہ رہے ہیں خنزیر شکر ادا کرتا ہے، تیرا شکر ہے. تم نے خنزیر بنا دیا، حرام صحیح تو کیا ولایت کا دشمن تو نہیں بنا. یعنی پتا چلا خنزیر فقط حرام ہے. کہاں ہے علی کا دشمن؟ دکھاؤ. اس نے علی سے دشمنی کی، علی نے تو چھوڑ دیا. تو جتنوں کو علی نے مارا ہے وہ علی کا دشمن نہیں، جتنوں سے علی لڑا ہے وہ علی کے دشمن نہیں. کیوں؟ کیونکہ علی کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. علی ایسا امیر ہے جس کے پاس اپنا کچھ، سمجھتے ہیں ہم، کچھ بھی نہیں ہے. علی کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کہیں گے کچھ ہے. بندے کی پہچان کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، یا بندے کا نام ہوتا ہے اشتہاروں پہ لگا دیا گیا موسیٰ زیدی آئے گا، ٹھیک ہے تو اچھا کون ہے سب، اچھا. دوسرا چہرہ آیا دیکھا پہچان، ہاں یہ ہے. بندے کی پہچان کی دو چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی پہچان کراتی، یا نام یا چہرہ. علی کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، چہرہ وجہ اللہ. اب جاگنا. اب وہ بھائی جو سارے وقت بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے نا ولایت، مجھے پڑھی جانے والی ولایت آتی نہیں ہے. میں یہ بار بار کہتا ہوں، میں یہ پڑھنے والی ولایت کا مجھے نہیں پتا. ولایت پڑھی نہیں جاتی، ولایت قائم کی جاتی ہے. قائم کرنی ہے ولایت اگر میرے ساتھ چلنا. علی کا چہرہ علی کا تھوڑا نا ہے، وجہ اللہ ہے. تو علی کا چہرہ اللہ کا، علی کی آنکھیں علی کی تھوڑا ہی نا عین اللہ، علی کی زبان علی کی تھوڑا ہی نا لسان اللہ، علی کے کان علی کے تو نہیں اذن اللہ، علی کے ہاتھ علی کے تو نہیں ید اللہ، علی کا سینہ علی کا تو نہیں سدرۃ اللہ، علی کا پہلو علی کا تو نہیں جنب اللہ، علی کی پنڈلی علی کی تو نہیں ساق اللہ، علی کی روح علی کی تو نہیں روح اللہ، علی کا نفس علی کا تو نہیں نفس اللہ، علی کا ارادہ علی کا تو نہیں ارادت اللہ، علی کی مشیت علی کی تو نہیں مشیت اللہ، علی کے راز علی کے تو نہیں راز اللہ، علی کا دروازہ علی کا تو نہیں باب اللہ، علی کا حرم علی کا تو نہیں کنیز اللہ، علی کی ولایت علی کی تو نہیں ولی اللہ، علی کا گھر علی کا تو نہیں بیت اللہ، علی کا تو نہیں اسم اللہ. علی علی نہیں ہے، علی ہے. علی علی نہیں ہے، علی ہے، علی ہے. زیدی تو سولی پہ چڑھاؤ، علی علی ہوگا تو دم نکلے گا علی علی کرتا. ڈرا زیدی کبھی نہیں، غازی سے ایک ہی دعا مانگی کہ حق پڑھتے ہوئے اگر زبان میں لکنت آ جائے، موت کا وقت نہ بھی ہو تو گھڑی پہلے مار دینا. علی پڑھتے زبان میں لرزش نہ آئے. کسی کو اچھا لگتا ہے اس کی ماں کو میرا سلام، اور اگر برا لگتا ہے تو بسم اللہ. اور چاہتے کیا ہیں ہم؟ علی کا تو دشمن ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی اللہ کے. مجھے اتنا بتا تلوار کہاں سے آئی؟ ادھر سے. ذوالفقار لوہا اللہ کا، اور لوہے کو حدید کہتے ہیں. حدید کس کے لیے آیا؟ علی کے لیے. اور قرآن میں سورہ حدید موجود ہے نا. سورہ حدید کس کے لیے ہے؟ علی کے لیے ہے.
اب میں سوچ یہ رہا ہوں اگر قرآن میں علی کی تلوار کے نام کا سورہ رکھنے سے قرآن باطل نہیں ہوتا تو پھر علی کے نام سے مقصر کی نماز کیسے؟ مجھے بات بتائیے ہے نا، تو اب پتہ نہیں یہ سورہ کہہ کیا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا، کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت سخت ہے اور کسی کے لیے اس میں کوئی سختی نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے سخت ہے؟ یہ دیکھا اللہ کا لوہا ہے نا، کتنا بھاری ہوگا، یا مغل والوں کا لوہا مانو نہیں اٹھایا، اللہ کا لوہا۔ جملہ لوگ محاورہ جو لوگ پسند کرتے ہیں اہل زبان، اللہ کا لوہا ہے نا، جو اللہ کا لوہا منوا دے اسے علی کہتے ہیں۔ شاباش، رکھیے آپ یہاں تشریف رکھیے، وہیں پر ایک سوکھا درخت بھی موجود تھا۔ علی نے ایسے اس گڈھے پر یوں گول گھوم کے طواف کرنا شروع کیا، چاروں طرف سے کفار کے حملے کو علی ناکام بنا رہا تھا، گویا محمد کو کعبہ بنا کے علی طواف کرتا رہا، طواف کرتا رہا۔ اب بول بول کے اپنا حصہ ڈالتے رہو، زیادتی نہیں رک رہا، طواف کرتا رہا۔ تلوار اتنی جنگ کی تلوار ٹوٹی، رسول اللہ نے ٹوٹی تلوار دیکھ کر قریب سوکھے ہوئے درخت کی ٹہنی کو توڑا، توڑ کے اس پہ ہاتھ پھیرا، تلوار بن گئی۔ علی یہ لو، علی پھر لڑے، وہ بھی ٹوٹ گئی، دوسری بھی، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ 70 تلواریں علی نے لڑ لڑ کے اس وقت توڑی۔ اللہ کی غیرت نے کروٹ لی، کہا حبیب رک جا، حفاظت میرے محبوب کی تو پھر تلوار بھی میں۔ آپ جیو سلامت رہو۔ آباد رہو۔ میرے محبوب کی تلوار بھی میں دوں گا۔ اللہ کے پاس سے جو شاید بھی آتی ہے قبلہ کون لاتا ہے؟ جبرائیل ہے نا۔ اچھا اور کیا آیا اللہ کے پاس؟ اچھا باقیوں کو نہیں پتا، مولوی صاحب کو پتا ہوگا، مجھے اتنا پتا ہے اللہ کے پاس سے کلام آتا ہے، توریت آتی ہے، زبور، انجیل، قرآن، اللہ کا کلام قرآن آتا ہے، اور ذوالفقار۔ یعنی یہ پتا چل گیا ایک اور شاید کیا، علی کے بیٹوں کے کپڑے۔ سمیٹ رہا ہوں میں، سمیٹ رہا ہوں، علی کے بیٹوں کے کپڑے۔ علی کی تلوار آتی ہے، علی کے بیٹوں کے کپڑے آتے ہیں، اور توریت آتی ہے، زبور، انجیل، قرآن قرآن قرآن۔ ایک بات پتہ چل گئی، اللہ کی نظر میں علی کی تلوار ہو یا علی کے بیٹوں کے کپڑے، کم از کم قرآن جیسے ہیں۔ ہر بات پہ دلیل ہے، بنا دلیل کے ایک جملہ نہیں ابھی تک میں نے دیا۔ آپ سلامت رہو، ہے نا۔ تو سٹیٹس برابر آ گیا، آ گئی تلوار آئی، خالی تلوار جبریل لائے، تو ایسی خاموشی سے تھوڑا ہی نہ دے۔ ہم یہاں آج علی پڑھ رہے ہیں جبکہ ہمیں علی کو پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، پھر بھی ایسے گلا پھاڑ پھاڑ کے علی علی کر رہے ہیں۔ تو جب جبریل علی کی تلوار لے کے آئیں خاموشی سے لائیں گے؟ نہیں، تلوار لے کے آئے، ساتھ کہتے ہوئے آئے، لا فتح الا علی، لا سیف۔ آپ سارے حافظ ہیں، کیا بات ہے۔ ایک بار اور پڑھیں گے، مجھ پہ احسان ہوگا، ہے نا۔ جبریل نے پڑھا تھا، کیا آئے کیا کہتا ہوا ہے جبریل؟ لا فتح الا، لا سیف الا،
سنا سنا نہیں لگ رہا، کچھ ہے اس میں، کچھ ہے سنا سنا لگ رہا ہے. لا فتح الا لا سیف الا کچھ سن. ہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا کوئی اللہ نہیں ہے، الا اللہ سوائے اس کے. لا اور الا اللہ یہ اللہ کے کلام کی خاصیت ہے. اللہ اپنے کلام کا معیار ایک رکھتا ہے. یا اللہ نے کلمے کے لیے کہا لا الہ الا اللہ، یا علی کی تلوار کے لیے کہا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یعنی جیسا ایمان کلمے پہ ویسا علی کی تلوار. میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. اچھا لگے مجھے داد نہ دینا. گھر جا کے امی کے قدموں کو بوسا دینا. کوشش کرنا انگریزی میں کہو، امی کو اچھا لگے گا. امی آئی لو یو. کیوں ابھی جو تم خوش ہو کے ایسے ایسے کر رہے، قسم بخدا اس میں تم سے زیادہ حصہ تمہاری ماں کا. کیوں اس بات پہ اتنا زور دیا جاتا ہے؟ یہ ایک صحابی چلا اپنے گھر سے، مولا صادق کے پاس آ رہا تھا تو، لیکن پہلے نہیں آ رہا تھا، جا رہا تھا بس سمیٹوں بس. وہ جو خلیفہ وقت تھا، مولا صادق کا دور ذہن میں رکھنا، خلیفہ وقت کیوں جا رہا تھا؟ سوال کرنے. بیچ راستے سے واپس پڑھنا، مولا کے پاس آ گیا. مولا بولو. مولا ایک سوال لے کے آئے. اچھا تو یہ پہلے کہاں جا رہے تھے؟ مولا وہ نہیں کوئی بات نہیں، یعنی تم منہ سے کہو گے تو ہمیں پتہ چلے گا، ایسی تو بات نہیں ہے، ہم جانتے ہیں. بتا. مولا وہ میں وہ بادشاہ خلیفہ وہ اس کے پاس جا رہا. کیوں؟ مولا وہ دراصل اس نے کہا مجھ سے جو بھی سوال پوچھے گا میں جواب بھی دوں گا، تھوڑا سا کوئی انعام بھی دوں گا. یہ کیسی لالچ ہے لوگ. ہمارے پاس آؤ، دین کے سوال پوچھو، ہم انعام بھی دیں گے. اب جو زیارتوں پہ گئے ہو وہ مزہ اٹھانا، باقی ان سے پوچھ لینا. ایک بات پتہ چل گئی، یہ جو اہل بیت کے مقابلے پر کہتے ہیں روش آج بھی ہے، بلاتے ہیں کہتے ہیں سوال پوچھو، اور آج بھی انعام میں کوئی پتھر دے رہا ہے، کوئی انگوٹھی دے رہا ہے. کیوں؟ کہ وہاں نہ جاؤ، یہاں آؤ. پتہ مولا صادق نے جواب کیا دیا؟ کہا پھر گیا کیوں نہیں؟ کہا مولا پتہ نہیں، جا رہا تھا انعام کی لالچ میں، بیچ راستے میں بس ذہن پلٹا، میں ملا. میں نے کہا لعنت ہے ایسے انعام پر جو اپنے امام کو چھوڑ کے ملے. میں آپ کے پاس آ گیا. مولا نے کہا جواب بعد میں دوں گا، پہلے گھر جا کر اپنی ماں کے قدموں کو بوسا دے. اگر اس رات وہ بیچ راستے سے واپس نہ آتی، آج تو بھی نہ آتا. اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے. بس نتیجہ لو اور اس کے بعد اصل عبادت. نتیجہ علی کے پاس یہی بات رہ گئی نا، ادھوری نہ رہ جائے بس کوئی بات، کوشش یہی آخری بات. 2 سے 3 منٹ میں نتیجہ آپ کے پاس. علی کے پاس اپنا بندے کا آبائی گھر کون سا ہوتا ہے؟ آبائی گھر جہاں وہ پیدا ہوتا ہے. علی نے جہاں ظہور کیا وہ بھی علی کا نہیں، بیت اللہ. علی کا حرم، علی کی زوجہ حجاب اللہ، علی کا نام اسم اللہ علی. کچھ بھی نہیں، باقی سارا آپ کو بتا. علی کے پاس ولایت، علی کی کہاں ولایت اللہ. اب علی کو اللہ نے ولایت، آپ دیکھو بھائی یوں سمجھو، یہ سمجھ لو بس آخری بات ہے، اس میں مثال دے رہا ہوں. اللہ قرآن میں مثالیں دیتا ہے، بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے.
وقت کم رہ گیا، مثال سمجھ لینا بھائی. سمجھو میرے پاس یہ تصویر ہے تو آپ سب نے دیکھی، بس میرے دل میں میں جاتے ہوئے تصویر میں ایک بچے کو دیکھ گیا، میں یہ لو بیٹا. آپ میں سے ایک بندے نے کل تصویر اس کے ہاتھ میں دیکھی، یہ تو زیدی صاحب کی تصویر ہے. بچے ہاں جی ہاں تمہارے پاس کون سی؟ وہ زیدی صاحب مجھے نہیں انہوں نے رکھی ہوگی، تم نے اٹھا لی ہوگی. نہیں 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 خود دیکھ رہے. شور رکھی تم نے؟ نہیں. اب بندہ پوچھے تم بچے سے کیا دشمنی ہے بھائی؟ میری تصویر تھی نا، میری مرضی. بھائی فون اٹھاؤ، فون کر کے پوچھ لو زاہد صاحب آپ کی تصویر بچے کے پاس ہے، وہ آپ بھول گئے، گر گئی یا دے گئے، میں بتا دوں گا. نہ اسے بچے سے دشمنی کس بات کی؟ حسد ہے. اسے کیوں کی؟ مجھے کیوں نہیں دے کے گئے؟ نعرے تو میں لگا رہا تھا اٹھ کر، مجھے نہیں دے کے گئے، اس کو دے گئے، ہے نا. حسد بول رہا ہے میری مرضی میری تصویر، جسے مرضی دوں، کسی کو کیا وجہ اعتراض کرے، لیکن اعتراض بتا رہا ہے حسد ہے. ولایت اللہ کی ہے، اللہ نے علی کو دے دی، مولوی کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہے؟ ختم. اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو اہل جانے گا اس کو دے دے گا، اور جس کو اہل جانا اس کو کیسے دیا؟ ایک ہی تسلسل میں، ایک ہی منٹ میں، سب آپ کے حوالے. پھر بھی کہوں گا ولایت تو ویسے ہو نہیں سکی. آج تھوڑا سا حسین بیان کرنے کی کوشش کی، باقی مولا نے زندگی اگر دی تو میرے بھائی. اب اگلے سال کا میں کب وعدہ نہیں کرتا ہوں. ہاں جی بسم اللہ، اگلا سال آئے گا آپ کہیے گا حاضر. میں اپنے ڈائری میں اگلے سال کی کبھی کوئی مجلس اس لیے نہیں لکھتا کہ اگر میں اگلے سال کی مجلس لکھوں تو اس کا مطلب ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگلے سال بھی امام زمانہ نہیں آئے گا. میں نے کبھی نہیں لکھا. کوئی اشراف جن کی سالوں سے پڑھ رہا ہوں وہ محبتوں سے واقف ہیں. مجلس ہوتی ہے پھر فون کر دیتے ہیں جیسا یاد ہے، جی ہاں آ جاتا ہوں. اگلا سال دعا میری یہ ہے آپ صف عزا بچھاؤ، اسی طرح آپ سب ایسے بیٹھ کے سنو، اور ممبر پر اس کا وارث، ممبر کا مالک آپ کو بتائے علی کیا ہے، علی کون ہے، ولایت کیا ہے. تو ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے سنیں. حق تو یہی، اگر ظاہری یتیمی ایسی چلتی رہی تو پھر اپنی تو نوکری ہے وہ ادا کریں گے. بس آخری جملوں میں بات اس کو تمام کروں گا. مالک نے چاہا تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی تو ولایت پر بھی مزید گفتگو کر دیں گے. سوال اللہ سے تھا، جواب بھی اللہ کو دینا چاہیے. کیسا جواب دیا اللہ نے؟ محمد بادشاہ نے پہلا اعلان کیا قل لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. مکے میں کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کافروں سے مخاطب ہو کے محمد بادشاہ نے کہا تھا میں کون؟ کافر تھے لیکن انہوں نے کہا آپ صادق سچے. کہا میں کون؟ کہا آپ امین امانت دار. کہا میں کون؟ کہا آپ محمد ابن عبداللہ. یعنی اپنی محمد ابن عبداللہ ہونے سے پہلے صداقت منوائی ہے، امانت منوائی ہے. کہا اگر میں کہوں، بچے نے واقعہ سنا ہے، توجہ، ایک منٹ میں بنا رکے کہہ رہا ہوں، آپ جس پرواز پہ ہو وہیں رہو. کہا میں اگر کہوں گا کہ اس پہاڑی کے پیچھے فوج ہے جو تم پہ حملہ کرے گی، کہا ہم مان لیں گے. کہا کیوں، دیکھو گے نہیں؟ کہا نہیں. کہا اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی غلط کہتے نہیں سنا، آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، ہم مان لیں گے. اگر آپ کہیں گے وہ حملہ کرنے والے ہیں، ہم گھروں میں جا کر تیاری کریں گے. کہا بنا دیکھے مانو گے؟ کہا ہاں. کہا بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے تم نے، میں کہہ رہا ہوں ہے، مانو. کیا قیامت کی دلیل ہے نا، ہے نا. آگے سے کیا جواب ہے؟ نہیں، وہ ہم نے اپنے کافی سارے خدا بنائے ہوئے ہیں، ہر کام کے لیے الگ الگ ہے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی درمیانہ کوئی ٹینا کوئی کانا کوئی ٹیڑا، ہر طرح کے بنا کے بت رکھے ہوئے ہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ سورج طلوع کرتا، یہ سورج غروب کرتا، یہ بیٹے دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ ہریالی کرتا ہے، یہ زندہ کرتا ہے، یہ مردہ کرتا، یہ مارتا. الگ الگ کام کے لیے. رسول اللہ نے کہا سب جھوٹ، جو کرتا ہے وہ کرتا ہے. آگے سے سوال ہو گیا، اچھا محمد
تو پھر ذرا بتاؤ وہ کیسے کرتا ہے؟ بہت اچھے بادشاہ چپ. ہاں اب بتا نا کیا کہنا ہے ان کو، کیسے کرتا ہے؟ تو ہی تو کہتا ہے. محمد کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہوں میں کہتا ہوں. تو اب بتا ان کو کیا کہنا ہے کہ تو کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے کہا محمد سوال مجھ سے ہوا کیسے کرتا ہے، جواب میں نے دینا ہے. تو بس اب انہیں بتانا نہیں ہے، دکھانا ہے. کہ تو بھی انتظار کر، میں بھی انتظار کرتا ہوں. اللہ کا انتظار کامل ہو کر محمد کے انتظار کی معراج پر پہنچا تو ایک دن اس روئے زمین پر جو سورج طلوع ہوا، گویا وہ سورج زمین کی طرف کرنوں کو بھیج کر مبارکباد دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آج 13 رجب ہے. اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ چل میرے گھر کی طرف آ، مجھ سے سوال ہوا تھا میں ہی جواب دوں گا، میرے گھر سے میرا جواب لے لے. رسول اللہ بیت اللہ کے سامنے آئے. علی بیت اللہ کی دیوار علی کے عشق میں ٹوٹی ہے. رسول اللہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے تھے کہ بیت اللہ سے عزت اللہ اپنی آغوش میں نور اللہ کو لے کر ولی اللہ کی صورت میں باہر آئی ہیں. عزت اللہ نے نور اللہ کو ولی اللہ والی کیفیت میں رسول اللہ کو دے کر کہا جب سے آیا ہے آنکھیں نہیں کھولتا. کہا اماں مجھے دو، میں جانتا ہوں اللہ اس کی آنکھوں سے مجھے دیکھنا چاہتا ہے. آخری جملے توجہ رکھنا، بہت تم نے انصاف سے سنا ہے، میرے ساتھ دینا بس. کہا اللہ اس کی نظروں سے مجھے دیکھنا چاہتا ہے. ایک بار آنکھیں کھولی ہیں علی نے تو چہرہ محمد پر وجہ اللہ دیکھا. اس چہرے پر جو عین اللہ تھے اس نے چہرہ علی پر وجہ اللہ کو دیکھا. وہ آنکھیں ادھر ملی، یہ آنکھیں ادھر ملی ہیں. ایک بار اللہ کے جواب کو سنوارنا شروع کیا محمد نے، اللہ کے جواب کو پالنا شروع کیا محمد نے. علی بادشاہ نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ مجھے محمد نے ایسے پالا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو پالتی ہے. میں محمد بادشاہ کے بالکل پہلو میں لیٹ جاتا، محمد کے بدن کی حرارت محسوس کر کے میں چھوٹے بچے کی طرح سو جاتا. جب بھوک لگتی محمد مولا مجھے خوراک اپنے دہن میں نرم کر کے مجھے کھلاتے، مجھے پیرہن محمد پہناتے، اس کے بند محمد باندھتے، مجھے کنگھی محمد کرتے. میں محمد کے پیچھے پیچھے ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اب کہاں تک پڑھوں گا؟ یہ کر کے جب اللہ کے جواب کو محمد نے جوان کیا تو اللہ نے اپنی ولایت کی چادر جو علی کو دی تھی دوش پر اوڑھ کے علی عزت اللہ فخار اللہ پاسمان توحید بن کے کافروں کے آگے کھڑے ہو کے کہتا ہے کیا پوچھ رہے تھے؟ وہ کیسے کرتا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں کب کیسے کرتا ہے. علی نے انگلی سے سورج اٹھا کے بتایا، ایسے ٹھوکر سے مردہ اٹھا کے بتایا ہے، ایسے علی انگلی سے سورج پلٹایا. کیسے کرتا ہے؟ ٹھوکر سے مردہ اٹھایا. کہا ایسے کرتا ہے. اہل بیت اس کے کام کرتے ہیں خود کو منوانے کے لیے نہیں، اسے منوانے کے لیے. علی نے ٹھوکریں مار مار کر مردے اپنے طاقت کے اظہار کے لیے نہیں، وہ جب کن کہتا ہے تو فیکون کیسے ہوتا ہے علی نے یہ بتانے کے لیے کیا ہے، اس کو منوایا ہے. اللہ خوبصورت ہے نا، حدیث اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی سے پیار ہے. کتنا خوبصورت ہے تیرا میرا معیار کیا خوبصورتی کا. رنگ کیسا صاف ہے، کٹ کاٹ کیسا ہے، اس کے نین نقش کیسے. اللہ تو واجب الوجود ہے ہی نہیں، تو کیسے بتائے گا خوبصورتی؟ میں بتاؤں. اللہ کا حسن جب مجسم ہو کے نازل ہوا تو حسن نظر آیا. اللہ غفور الرحیم ہے،
معاف کر دیتا ہے. کتنا حسین نے ایک لمحے میں ہور کو ہور سے علیہ السلام بنا کے بتایا. اتنا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیسے؟ سید سجاد نے قافلے کے ساتھ چل کے بتایا ایسے. اللہ علم کا خالق ہے. کتنا علم ہے اللہ کے پاس. باقر العلوم نے علم کا اظہار کر کے بتایا. اتنا ہے. اللہ کی صداقت کو جعفر صادق نے دکھایا ہے. اللہ کی کاظمیت موسیٰ کاظم بنا ہے. اللہ کی رضائیں علی الرضا لے کے آیا ہے. تقوی الہیہ تقی نے دکھایا. نقاوت الہیہ نقی نے دکھائی. اللہ کی عسکریت کا اظہار حسن عسکری نے کیا. اور اللہ ہر جگہ ہو کر بھی غائب ہے. کیسے؟ میرے امام نے غیبت میں جا کے بتایا. جا کے بتایا. بس وقت مکمل ہو گیا. میرے مالک نے چاہا بشرط زندگی پھر آپ سے ملاقات ہوگی. شاید جی یقیناً. اور جیسا کہا محترم نے، بس 2 لفظ ہیں. میں مسائل میں بہت احتیاط کا قائل ہوں. کوئی ولایت مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، مگر خبردار مصائب ہوں تو عصمت کی گستاخی نہ کی جائے. فضائل میں اہل بیت کے لیے زمین آسمان کے قلابے ملانے والے مصائب شروع ہوتے ہی یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ عصمت الہیہ کا ذکر ہے. انہوں نے غربت والا استغاثہ کہا، مظلومیت کا پیرہن پہنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گستاخیاں کی جائیں، نہیں. بس مقتل سید سجاد پڑھتا ہوں. کیوں دشمن سے پوچھیں ہم کہ کیسے مارا حسین کو؟ دشمن کیسے بتا؟ آؤ حسین کے بیٹے سے پوچھتے ہیں تیرے بابا کے ساتھ کیا ہوا. حمید ابن مسلم یزید کا تنخواہ دار ملازم تھا. اس کا مقتل سوائے گستاخی کے کچھ نہیں. مقتل ہے سید سجاد. ہاں عزادارو، اب شبیہ آئے گی نا حسین بادشاہ سواری. سب کے تابوت آتے ہیں جب بھی شہادت حسین ہو. حسین کے جنازے کی شبیہ 1400 سال سے یہ مرتجس بن رہا ہے. تم دیکھ کے روتے ہو، اس پر کیا بیتتی ہے؟ تمہارا ایمان ہے نا، مجلس ہوتی ہے تو معصومین آتے ہیں، ہے نا. 3 بیٹیاں ضرور آتی ہیں. ایک محمد کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی. ہر مجلس میں حسین کی بیٹی پوچھتی ہے دادی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تیرے بابا کو رو رہے ہیں. کہا دادی پھر انہیں کوئی کچھ کہتا کیوں نہیں ہے؟ انہیں کوئی مارتا نہیں ہے جب یہ روتے ہیں؟ کہا نہیں بیٹا، تیرے حسین کو رو رہے ہیں، کیوں ماریں گے؟ آگے تم خود جانتے ہو. ہاں 2 جملے اسی زیارت پر سنو. رسول کی سواری تھی مرتجس، رسول اللہ نے مولا حسین کو دی تھی. ایک جملہ مقتل کا بڑا جگر کاٹتا ہے. آپ کی آنکھوں نے وضو کر لیا، طبیعت سے عزادار ہو، اور عزادار کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. کوئی امتحان نہیں لینا کسی کا، لیکن بڑا جگر کاٹتا ہے یہ جملہ مقتل میں لکھا ہوا کہ مرتجس رسول کی سواری تھی. حسین خود رسول کا سوار تھا. 10 محرم 61 ہجری عصر عاشور. خدا لعنت کرے پسر سعد پر. ایک عجیب آواز لگائی، کہتا تھا جلدی قتل کرو حسین کا. اور یہ کہنے کے بعد کہا دیکھو خبردار،
اس گھوڑے کو نہ مارنا، یہ رسول کی سواری ہے، اسے کوئی تیر نہ لگے۔ ارے میں کہوں گا دنیا پوچھتی ہے ہم مٹیوں پہ بیٹھ کے کیوں رو رہے ہیں، اور رسول کی سواری یاد ہے، حسین بھول گیا۔ تم سلامت رہو، جا حسین لے جا۔ ہاں پاک بی بی فضا گھر آئی ہیں، آ کر کہتی ہیں مخدومہ آپ کے بیٹے حسین کو آپ کے بابا نے بڑی پیاری سواری تحفہ کی ہے۔ اچھا فضا، اچھا جا میرے حسین سے کہہ اپنی سواری لے کر۔ یہ کوئی تھا زمانہ میں یہ جملہ فضائل میں کہتا تھا، اب بڑا عرصہ ہو گیا میرا جی نہیں کرتا، میں یہ جملہ مصائب میں کہتا ہوں، بہت بڑی ہائے ہے اس پہ اگر سمجھ میں آ گئی۔ کہا جا فضا، جا حسین سے کہہ مرتجس کو لے کر گھر آئے۔ جیسے ہی حسین مرتجس کو لے کر گھر کی دہلیز میں داخل ہوا نا، وہ بیٹی جس کے آنے پر رسول اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے نا، حسین کی سواری کو آتا دیکھ کے وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ مولا تمہیں آباد رکھے۔ اٹھ کے کھڑی ہو کے حسین کی سواری کا استقبال کیا۔ ابھی اگلے جملوں میں سمجھو گے تم کہ کیوں کیا استقبال۔ ایک بار سینہ تھر میں سواری کو کھڑا کیا اور حسین کو مخاطب، حسین بیٹا اماں کا کہا مانو گے؟ اماں حکم، کچھ دیر کے لیے باہر جاؤ، مجھے آپ کی سواری سے باتیں کرنی ہے۔ حسین باہر چلا گیا۔ رسول کی بیٹی اپنے حجرے میں گئی، واپس آئی، کہتے ہیں لوگ واپس آئیں تو رسول کی بیٹی کی چادر میں دانے تھے۔ رسول کی بیٹی نے اپنی چادر کو مرتجس کے سامنے ایسے پھیلایا، سلامت رضی بسم اللہ، مرتجس کے سامنے اپنی چادر کو پھیلایا اور کہتی جانتا ہے یہ چادر کون سی ہے؟ مرتجس نے کہا یہ وہ چادر ہے، بس حوصلے سے میں کہوں گا تو زیارت آئے گی، ابھی وقت ہے، سنو۔ پھیلا کے کہا 2 سے 3 منٹ ہے، مجھے 2 روایت پڑھنے دو، رک جاؤ، وہاں پہ کوئی ہلچل نہ کرنا، مجھے 1 روایت پڑھنے دو، صرف 2 منٹ رک جاؤ۔ چادر پھیلا کے محمد کی بیٹی مرتجس جانتا ہے یہ چادر کون سی ہے؟ کہ یہ وہی چادر ہے جس میں رسول آنے سے پہلے اجازت مانگتا ہے۔ حدیث قصہ گواہ ہے، علی نے بیٹوں نے آنے سے پہلے اجازت مانگی، کہا مرتجس تیرے سامنے تیرے بنا مانگے یہ چادر کھولی ہے، آج چادر میں دانے کھا۔ مرتجس نے دہن رکھا، اب سیدہ نے اپنے لب مرتجس کے کان پہ رکھے، کہا احسان تو نہیں بھولے گا؟ کبھی بھی ابھی جان دے دو؟ کہا نہیں، لیکن احسان یاد رکھنا 10 محرم ہوگی، 61 ہجری ہوگی، عصر کا وقت ہوگا، حسین کے بدن پہ 1950 تیر، اور میرا بچہ 1950 تیر کھا کر جب تیری زین پر ڈولے گا اسے آہستہ اتارنا۔ آزادارو آ گیا وہ وقت، تیرا مولا حسین خیمے کے باہر کھڑا، میری سواری عباس کا لاشا تڑپا، پیچھے سے خیمے کا پردہ ہٹا، علی کی بیٹی نے آ کے کہا حسین میرے عباس کو نہ تڑپا، تجھے سواری چاہیے میں لاتی ہوں، یہ کہہ کر کہا بی بی آؤ، بہن حسین کی سواری لائی ہے۔ غور بات سنو گے، حسین آخری جملہ ہے، بہنیں حسین کی سواری ہے نا، خدا کبھی کسی بھائی کو یہ وقت نہ دکھائے۔ حسین کی بہن مرتجس پہ سوار کرنے لگی، حسین نے رکاب میں قدم رکھا، رک گیا، ایک بار زین کو دیکھ کر حسین پلٹا اور کہا زین تو مرد کستے ہیں، یہاں اس وقت یا سید سجاد ہے یا میں ہوں، سجاد کی حالت ایسی نہیں، میں نے کسی نہیں ہے، یہ زین کس نے لگائی؟ سنو گے عزادارو، تمہاری لاہور والی ملکہ آگے بڑھی عباس کی بہن اور کہتی ہے مولا کل رات شب عاشور بھیا عباس تیری سواری لے کر خیمے میں آیا تھا،
مجھے کہا آ بہن میں بتاؤ زین کیسے کستے ہیں، کل جب میں چلا جاؤں گا میرا مولا سواری مانگے گا اسے زین نہ لگانی پڑے، عزادارو حسین جب اس زین سے گرا ہے تو مرتجس پر اپنی دستار رکھ کے کہتا ہے جا یہ سجاد کو دے آؤ۔